ایمانداروں اور سچے ایمانداروں سے ڈرو اللہ تعالیٰ سے، یہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایماندار بندوں اور سچے ایمانداروں سے اور اپنے صالحین بندوں سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صالحین بندے صرف انبیاء علیہ السلام ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بغیر نہ کسی کو پاک کرتا ہے، نہ پاک کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اور نہ کسی کو اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے، اور نہ کسی کو اجر عظیم عطا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ اپنے صالح بندوں کے بغیر کسی کو عطا نہیں کرتا۔ اگر یہ نعمتیں تو پیغمبر علیہ السلام اگر یہ نعمتیں ہیں تو پیغمبر علیہ السلام بھی ہیں، اگر یہ نعمتیں ہیں تو پیغمبر علیہ السلام بھی ہیں، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آتے رہیں۔ یونس دی 62 نمبر آیات، سورۃ یونس 62 نمبر۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ ترجمہ ہے خبردار ہو جاؤ، تحقیق دوست خدا کے نہیں ڈر اوپر ان کے، نہ وہ غمگین ہوں گے وہ لوگ جو ایمان لائے پکا اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق اور تھے پرہیزگاری کرتے، اور بہت بڑے پرہیزگار تھے۔ یہ پرہیزگاری بھی اللہ تعالیٰ کے معیار کے عین مطابق تھی۔ اس سے بڑا کوئی پرہیزگار کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ اس سے بڑا کوئی ایماندار ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اولیاء اللہ کی خود تعریف کر دی، کیونکہ اپنے اولیاء اللہ کی اپنے دوستوں کی خود تعریف کر دی ہے۔ واسن کے خوشخبری ہے، بیچ زندگانی دنیا کے اور بیچ آخرت کے، نہیں بدلنا کلام خدا کے کو، یہی ہے مراد پانا بڑا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت کبھی تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ اولیاء اللہ آتے رہیں گے قیامت تک۔ یہ اولیاء اللہ کے سچے، اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے دوست ہیں۔ یہ اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کے سچے اور پکے دوست ہیں۔ یہ بہت بڑے ایماندار ہیں، بہت بڑے متقی پرہیزگار ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے معیار کے عین مطابق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اپنی زبان سے تعریف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے مصطفیٰ بندے اور مقرب بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے صالحین علیہ السلام بندے ہیں اور عبادت گزار بندے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے عبداللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے صدیقین بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے معصوم بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خالص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء اللہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر نہ کسی قسم کا خوف ہے، نہ وہ غمگین ہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی زبان سے، اپنی زبان سے ان کو دنیا میں خوشخبری سنا دی اور آخرت کے متعلق خوشخبری سنا دی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری سن کر بڑے خوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی بھی خوشخبری دیتا ہے اور سناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ بات بدلی نہیں جاتی، یہ ہمیشہ اسی طرح رہتی ہے۔ یہ فعل مضارع ہے، فعل حال اور فعل مستقبل دونوں کے معنی دیتا ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بات بدلی نہیں جاتی۔ حقیقت میں یہی بڑا مراد پانا ہے، بہت بڑا مراد پانا ہے، اس سے اور کوئی بڑی مراد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بات تبدیل نہیں ہوتی۔ یہ اولیاء اللہ قیامت تک آتے رہیں گے۔ اب تشریح، حقیقت میں اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام ہوتا ہے۔ حقیقت میں اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کا نبی علیہ السلام ہوتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ السلام ہوتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا محتدون بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا صالحین علیہ السلام بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا پرہیزگار بندہ ہوتا ہے۔ انہی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صلوات اور رحمت ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ کے محتدون بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہی ہے مراد پانا سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی۔ اللہ تعالیٰ سارے مومنوں کو خبردار کر رہا ہے کہ میرے اولیاء اللہ بندے قیامت تک آتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ سے خوشخبری پر خوشخبریاں وصول کرتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے کلام کرتے رہیں گے۔ یہ اولیاء اللہ میرے بغیر گزارا ہے، نہ اولیاء اللہ کا میرے بغیر گزارا ہے اور نہ ان کے بغیر میرا گزارا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرے اولیاء اللہ قیامت تک گاہے بگاہے ضرور آتے رہیں گے۔ میں مومنوں کو خبردار اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اولیاء اللہ قیامت تک ضرور آتے رہیں گے، اور میرے اولیاء اللہ قیامت تک نہیں آئیں گے تو ان کی خبرداری کیسی؟ خبردار اس کے لیے کیا جاتا ہے جس کے بار بار آنا ہو، جس نے بار بار آنا ہو، جس نے آنا ہی نہ ہو، اس کی خبرداری کیسی؟ میں تم مومنوں کو خبردار اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اولیاء اللہ قیامت تک ضرور آتے رہیں گے۔
ان کو تسلیم کر لینا، ان کو ضرور مان لینا، ان پر ضرور ایمان لے آنا۔ میں ان کی نشانی تم کو بتا دیتا ہوں، ان میں بہت ساری نشانیاں ہیں جو اور کسی میں ایسی نشانیاں موجود نہیں ہیں۔ ایک تو نشانی یہ ہوگی کہ وہ صرف میرا ہی دوست ہوگا، اور یا اللہ وہ صرف میرا ہی دوست ہوگا اور کسی کا دوست نہیں ہوگا، اور وہ کسی کا دوست نہیں ہوگا، اس کا تعلق صرف مجھ ہی سے ہوگا اور کسی سے تعلق نہیں ہوگا۔ وہ نہ کسی کا دوست ہوگا، وہ صرف میرا دوست ہوگا، میرے دین کا دوست ہوگا، میرے اسلام کا دوست ہوگا۔ دوستی صرف اللہ تعالیٰ سے ہوگی۔ دوسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کا پر نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی کا ڈر نہیں ہوگا، نہ اس کو موت کا خوف ہوگا، نہ کسی سانپ کا خوف ہوگا، نہ اس کو کسی خون خار بھیڑیے کا خوف ہوگا، نہ کسی جابر حکومت سے ڈرتا ہوگا، نہ اس کو کسی خوراک کا خوف ہوگا، نہ اس کو کسی روزی کا خوف ہوگا، نہ اس کو کسی بیماری کا خوف ہوگا، نہ کسی مکان کا خوف ہوگا، نہ کسی رہائش کا خوف ہوگا، نہ کسی گناہ کا خوف ہوگا، بلکہ خوف اس کے نزدیک بھی نہیں آئے گا۔ تیسری نشانی یہ ہوگی کہ اس کو کسی قسم کا غم ہوگا، نہ کسی قسم کا غمگین ہوگا، نہ اس کو کسی قسم کا حزن ہوگا، نہ کسی قسم کی کسی پریشانی ہوگی، اس کو ہمیشہ دلی سکون ہوگا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سکینہ نازل کیا ہوگا۔ چوتھی نشانی یہ ہوگی کہ وہ اتنا ایماندار ہوگا، اس جیسا ایمان زمانے میں نہیں ہوگا، اس کا اتنا پکا ایمان ہوگا، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائیں لیکن اس کا ایمان کبھی متزلزل نہیں ہوگا۔ اس کا ایمان انبیاء علیہ السلام جیسا ہوگا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، اس کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہوگا، اس کا دل پاک و پکیزہ ہوگا، اس کا پسینہ کشادہ ہوگا، اس کا دل ایمان سے لبریز ہوگا، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور سے روشن ہوگا، اس کا دل اللہ تعالیٰ کے نور سے منور ہوگا، اس کا دل اللہ تعالیٰ اس کا دل اللہ تعالیٰ سے کلام کرتا ہوا۔ اس کی پانچویں نشانی یہ ہوگی کہ وہ پرہیزگار ہوگا۔ وہ اتنا پرہیزگار ہوگا جس کی حد ہی نہیں ہوگی۔ وہ دل کا پرہیزگار ہوگا، وہ آنکھوں کا پرہیزگار ہوگا، وہ کانوں کا پرہیزگار ہوگا، وہ زبان کا پرہیزگار ہوگا، وہ دماغ کا پرہیزگار ہوگا، اس کا سب کچھ پرہیزگار ہوگا۔ وہ معصوم ہوگا، اس کو ہر ایک گناہ سے نفرت ہوگی، وہ ہر اتنا متقی ہوگا کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کی تعریف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے پرہیزگاری کی تعریف کی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے معیار پر ہر ایک طرف سے پورا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا چنا ہوا شخص ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا مصطفیٰ بندہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا مرتضیٰ بندہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا عبداللہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا صالحین ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا صدیق بندہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار بندہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ ہوگا، اور کسی سے اس کی دوستی نہ ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا۔ وہ صابر اور شکر گزار ہوگا، بندہ ہوگا، وہ پاک و پکیزہ ہوگا، اس کا دل پاک و پکیزہ ہوگا، وہ گناہ سے پاک ہوگا، وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ وہ آیت تطہیر کا مالک ہوگا، وہ آیت تطہیر کا مالک ہوگا، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے پاک و پکیزہ بنایا ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا خلیل ہوگا۔ چھٹی نشانی یہ ہوگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوشخبری پر خوشخبریاں سناتا ہوگا، اس سے کلام کرتا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام کرتا ہوگا، وہ حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورت کرتا ہوگا، اس پر اللہ تعالیٰ کا فرشتہ نازل ہوگا، اس پر فرشتہ کا کلام کرتا ہوگا، وہ سب فرشتے اللہ تعالیٰ پر سب فرشتے اور اللہ تعالیٰ اس پر درود و سلام بھیجتا ہوگا۔ وہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا ولی اللہ ہوگا، اللہ تعالیٰ قیامت تک اس کا ولی ہوگا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو پاک کو اندھیروں سے نکال کر اپنے نور کی طرف لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی روح پاک کو اندھیروں سے نکال کر اپنے نور کی طرف لے جائے گا، اپنی روشنی کی طرف لے جائے گا۔ جہاں روشنی ہی روشنی ہے وہاں مطلق اندھیرا نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کا چراغ، وہ روشن چراغ، وہ چراغ روشن دان میں ہے، بلکہ وہ چراغ ہی روشن دان ہے جو ساری دنیا کو منور کرتا ہے۔ اس کے اوپر قندیل شیشہ ہے، تو نور پاک گدائی میں ہے، تو نور پاک چمکتا وہ ستارہ ہے جو سارے جہان کو روشن کرتا ہے، اور منور اس کا وہ نور اس کا تمام ارد گرد منور ہے۔ وہ یا اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تسبیح تقدیر کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا رہتا ہے، اور فرشتوں کے ساتھ اور تمام ارواح انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نماز میں مشغول رہتا ہے۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ سب نشانیاں صرف اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہیں۔ یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام میں پائی جاتی ہیں۔
اسے سب لب لباس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ قیامت تک ضرور آتا رہے گا. اس سے اللہ تعالیٰ کا پیغمبر علیہ السلام ضرور قیامت تک آتا رہے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آتا رہے گا. اگر نہیں آئے گا تو قیامت آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کی بات بدلی نہیں جا سکتی. ایسا ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ کی سنت بدلی نہیں جاتی, ہمیشہ جاری و ساری رہتی ہے, ضرور ہو کر رہے گی. لا تبدیل لکلمات اللہ ہے. اللہ اس سے معلوم ہوا قیامت تک اللہ تعالیٰ کی بات بدلی نہیں جا سکتی. اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ قیامت تک ضرور آتا رہے گا. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خبردار کیا ہے کہ ایسے ویسے کو اللہ تعالیٰ کا اولیاء اللہ نہ بنا لینا. قیامت تک گاہے بگاہے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے آتا رہے گا. جہاں اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہوگی آتا رہے گا. جس وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہوگی آتا رہے گا, چاہے قلیل مقدار میں آتا رہے. کیونکہ بات یہ ہے کہ سب پوسٹیں انبیاء علیہ السلام کی ہیں. یہ سب پوسٹیں انبیاء علیہ السلام کی ہیں. یہ ضرور قیامت تک آتے رہیں گے. السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنت النعیم.